أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایک ہے نیم رافضی طاہر القادری، کہتا ہے کہ اس شخص کا اہل سنت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آنے والے لوگوں کو غلط نہیں سمجھتا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر نہیں سمجھتا۔ میں کیٹیگوریکل یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں، وہ شخص اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت سے خارج ہے، جو خلافت مرتضوی کے دوران مولا علی شیر خدا کے دور میں جو اختلاف ہوا سفین کا یا دیگر جنہوں نے آپ کی خلافت کو نہیں مانا، صف آرا ہوئے، آپ کے مد مقابل ہوئے، جو اس میں مولا علی شیر خدا کو حق پر نہ جانے اور سمت مخالف کو غلط نہ جانے۔ دوسرا بھی اس کا بیان آگے سنواتا ہوں میں آپ کو، پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ۔ بھائی مسلمانوں کا عقیدہ اجتہادی خطا کا ہے، تو اس کے اندر غلط کی بات کہاں سے آ گئی؟ صحابہ کو غلط کہا جائے کس کے کہنے پر؟ اس پادری کے کہنے پر، نہیں تو یہ اہل سنت میں نہیں مانے گا۔ بھئی تم خود کب سے اہل سنت میں ہو؟ صحابہ کے بارے میں کسی بڑے سے بڑے عالم کی بات نہیں مانی جا سکتی، کوئی بھی ہو، کیا اوقات ہے کسی کی صحابہ کے آگے؟ طاہر القادری کیا بڑے سے بڑا عالم آ جائے، جب کسی شخص کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ صحابی ہے، پھر کسی عالم کی رائے کی کوئی وقعت نہیں۔ صحابہ کے درمیان اختلافات ہوئے تو کیا ہم صحابہ کو غلط کہتے پھریں گے، ان کو برا کہتے پھریں گے؟ کس کے کہنے پر؟ اس پادری کے کہنے پر؟ اور کہتا ہے کہ اہل سنت کے علماء اکابر تو چپ کرواتے رہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات نہ کرو، خاموشی اختیار کرو، اور آج لوگ ان کے حق میں بیان کر رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بیان ہونے چاہیے، ان کے حق میں بیان کیوں ہو رہے ہیں؟ عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہیں، تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بالواسطہ مولا علی اور مرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اب آج حضرت امیر معاویہ، میں خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، میں سب و ستم کو حرام جانتا ہوں، کف لسان کا عقیدت میرا وہ عقیدہ ہے جو 1300 سال سے ائمہ اور اکابر اہل سنت کا کتابوں میں ہے۔ ہم زبان بند رکھتے ہیں اور تم نے زبان کھولی، کھولتے مولا علی کہنے میں کھولتے تو بات تھی، ایمان تھا۔ تم نے ان کو مولا بنایا جن کے لیے ائمہ چپ کرواتے رہے کہ چپ زبان بند رکھ۔ بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح باقی صحابہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور مسلمان جس طرح باقی صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بات کیوں نہ کی جائے؟ صحابی رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ان کی بہن ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جنت واجب ہونے کی بشارت دی ہے، اور تم کہتے ہو کہ چپ رہو، ان کے حق میں بات نہ کرو، جن کے جنتی ہونے کی گواہی اللہ کا رسول دے، تمہارے کہنے کے مطابق چپ، ان کے حق میں بات نہ کی جائے۔ پہلے والے کہتے رہے کہ کف لسان کرو، بھئی پہلے والے کہتے رہے کہ ان کے خلاف بات نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ ان کے بارے میں اچھائی کی بات بھی نہ کرو، ان کے خلاف بات سے روکا گیا ہے۔ صحابہ کے خلاف، مشاجرات صحابہ میں صحابہ کے خلاف بات کرنے سے روکتے رہے کہ تم اپنا ایمان برباد نہ کرو، کیونکہ صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صحابہ کے جنتی ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس لیے تم مشاجرات صحابہ پڑھ کر اگر تمہارے دماغ میں فطور آ جائے، اگر تم اپنا ایمان برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو، تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم مشاجرات صحابہ پر خاموشی اختیار کرو۔ صحابہ کی اگر کوئی بات تمہیں اچھی نہیں لگ رہی تو تم اپنا ایمان برباد نہ کرو اور خاموش ہو جاؤ، یہ کہا گیا تھا تم جیسے بدبختوں کے لیے۔ اور پھر آج جن کو روکا گیا تھا وہی لوگ زبان درازی کر رہے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کے حق میں بات کر رہے ہیں وہ بات نہ کریں۔ بھئی روکا اکابرین نے تم جیسے لوگوں کو تھا کہ تم صحابہ کے خلاف اپنی زبانوں کو لگام دو، نہیں تو تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تم جو اپنی تحقیقات کرتے رہتے ہو قرآن کے خلاف، کیوں؟ کیونکہ قرآن نے ان کے حق میں بات کی ہے، اللہ کی رضا ظاہر کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بات کی ہے، اور پھر تمہاری تحقیقات کے تانے بانے ان کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے تم جیسے بدبختوں سے کہا گیا ہے کہ خاموش رہو، اپنی زبان کو لگام دو، صحابہ کے خلاف بات نہ کرو، یہ روکا گیا تھا۔ یہ نہیں کہ جیسے وقت تم جیسے نیم رافضی یا پکے رافضی صحابہ کے خلاف بھونکے، ان کے خلاف بات کریں تو پھر بھی چپ رہنا ہے، ان کے حق میں بات نہیں کرنی۔ یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تمہاری تعبیر کو، تشریح کو مان لیا جائے کہ علماء نے کہہ دیا پہلے والوں نے کہ ان کے فضائل بیان نہیں کرنے، ان کے حق میں بات نہیں کرنی، تو ان کی صحابہ کے آگے کیا اوقات ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرے، ان کے خلاف بات کرے۔ ہم بڑے سے بڑے عالم کی رائے کو، جتنا بڑا عالم گزرا ہو، جتنا بڑا محدث گزرا ہو، اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اگر اس کی رائے کسی بھی صحابی کے خلاف ہو۔ ہم ایسے شخص کو جس کے بارے میں ثابت ہو جائے، چاہے پہلے وہ جتنا بڑا عالم کہا جاتا ہو، جس کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ وہ کسی بھی صحابی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی صحابی ہو، اس کی رائے اس صحابی کے خلاف ہے، وہ اس صحابی کو صحیح نہیں سمجھتا، ہم اس کو رافضی کہیں گے، منافق کہیں گے۔ اس کی رائے کی کوئی اوقات نہیں ہے ہمارے آگے، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو۔ صحابہ کے خلاف کسی عالم کی رائے، یہ کیا ایمان ہے؟ صحابی کے خلاف کسی عالم کی رائے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ جو تم لے آتے ہو نا کبھی کبھار نیم رافضی لوگ، فلاں محدث نے، فلاں عالم نے اس طرح کہہ دیا، اس طرح کہہ دیا، اکثر تو جھوٹی، موضوع، ضعیف روایات ہوتی ہیں،
ان محدثین کے بارے میں بھی اگر صحیح ہو تو پھر بھی ہم کسی عالم کی رائے کے پابند نہیں ہیں. ہم صحابہ کے خلاف کسی عالم کی کوئی رائے نہیں مانتے. صحابہ کی شان بلند ہے، قرآن نے ان کی شان بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان بیان کی ہے. ان کے خلاف کسی کی رائے کی کوئی وقت نہیں، اور اس پادری کی تو کوئی سرے سے وقت ہی نہیں ہے.